السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جی اللہ کا فضل، الحمدللہ خیر وفیت ہے جی۔ آپ سنیں، ٹھیک ہے سب؟ جی جی الحمدللہ۔ ٹھیک ٹھاک۔ چلے ماشاء اللہ۔ اب نماز کتنے بجے ہو رہی ہے آپ کے پاس؟ 7:15 بجے۔ 7:15 بجے تو کلاس ہم 7:30 کر لیں یا ابھی رہے 8 بجے؟ سر کچھ دن وہ پھر مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جب بھی مسجد سے نکلتے نکلتے تو 7:30 ادھر ہی ہو جاتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی 7:45 پہ اگر کرنا ہے تو
یہ آواز آ رہی تھی نا آپ کو؟ استاد جی اب آواز آئی ہے، اس سے پہلے نہیں آئی ہے۔ اوہو، میں نے تو کب کا سبق شروع کیا ہوا ہے، مائک بند تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو کب سے سبق شروع پڑھا رہا ہوں۔ اچھا چلیں دوبارہ سے یہاں سے دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کو یاد کیجئے اور وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ منقطع ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ تبتل کا معنی قطع تعلق کرنا۔ آپ نے زاد الطالبین کے اندر ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لا سیرورۃ فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ تو رہبانیت کا معنی یہ ہے کہ آپ بیوی سے قطع تعلق کر لیں، بچوں سے قطع تعلق کر لیں، یعنی شوہر اور بیوی کا تو معاملہ ہی ختم ہے، وہ تو شادی کرتے ہی نہیں تھے، اور آپ اپنے ماں باپ سے، عزیز و قارب سے کٹ کر الگ تھلگ اپنے آپ کو کر کے صرف اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لیں۔ ہمارے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی رہبانیت کو جائز قرار نہیں دیا۔ اسلام کے اندر خلوت نشینی کا حکم تو ہے کہ آپ تھوڑی دیر الگ بیٹھ کے خالص متوجہ ہو کر اپنے اللہ کو یاد کیجئے، لیکن یوں نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے قطع تعلق ہو جائیں کلی طور پر اور اس کو آپ عبادت سمجھنے لگ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے اندر خلوت نشینی اختیار کی ہے، لیکن چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہتے اور پھر ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس گھر میں تشریف لاتے تھے، اور یہ بھی روایات میں ہے کہ کبھی سیدہ خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زادرہ دینے کے لیے زادرہ توشہ وغیرہ کھانا وغیرہ دینے کے لیے تشریف لے جاتی تھی۔ تو وہ تبتل جس میں لوگوں سے قطع تعلقی ہو کلی طور پر اسلام نے اس کو اچھا نہیں سمجھا جی۔ رب المشرق حضرت ایک بات پوچھنی تھی۔ جی مثال کے طور پر ایک بندہ چلا جاتا ہے کہیں جنگل میں، وہ اللہ اللہ کرتا ہے 2 3 5 6 سال اس لیے کہ چلو وہ اپنا آپ کو پکا تھوڑا کر لی، اور اس کے بعد آ کے مخلوق کی خدمت کرتا ہے یا تبلیغ کرتا ہے، تو یہ بھی پھر اس کو یعنی اس کی نیت تو ٹھیک تھی اس معاملے میں، تو یہ تو ٹھیک ہے نا پھر؟ جو بھی کرے گا اس کے ٹھیک ہی ہوگی، لیکن عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا شریعت کو سیکھیں سکھائیں حضور کے طریقے کے مطابق۔ حضور سے زیادہ کون دیندار ہے؟ صحابہ جی سے زیادہ کون دیندار ہے؟ ہمارے صحابہ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا خلوت نشینی والا کہ آپ جنگلات میں نکل جائیں 6 7 سال تک الگ تھلگ رہیں، تو جی حقوق العباد کہاں جائیں گے؟ جی ٹھیک ٹھیک۔ دیکھیں نا، آپ کے ذمہ آپ کی والدہ کا بھی حق ہے، والد کا بھی حق ہے، باقی عزیز و قارب کا بھی ہے، آپ بالغ ہو گئے ہیں، شادی ہو گئی ہے، تو بیوی کا بھی آپ پر حق ہے۔ کہاں جائیں گے سارے رشتے؟ جی تو ایسا ہی ہے، زاد طالبین میں آپ نے حدیث پڑھی نا، لا سیرورۃ فی یہ الاسلام، پڑھی ہے جی۔ تو وہ یہی مطلب ہے نا جی اس کا۔ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، قطع تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 نہیں 11 نکاح کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو بھی وقت دیا، اولاد کو بھی دیا، اپنے اصحاب کو بھی دیا، سب کو ٹائم دے کر پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقرب بندے بنے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے لیے دین اسلام کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم نے از خود تجویز کر لی ہیں، وہ لیکن ٹھیک اگر نہیں۔ مثال میں یہ کر دی ٹھیک ہے اسی طرح ہی ہے، تو کتنے ٹائم کے لیے بندہ اپنے آپ کو فری کرے، یا کچھ عرصے کے لیے کہ بندہ جو ہے نا کٹ جائے دنیا سے پھر بالکل واپس آ ضروری جائے، ہے، یعنی آپ کچھ تھوڑی دیر کے لیے، ایسے کچھ جائز ہے؟ نہیں نہیں وہ جائز تو ہے، بالکل جائز ہے۔ دیکھیں آپ کچھ دیر کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن کے لیے یا اس سے قریب کچھ زائد یا قریب دن، اب بخاری شریف میں کیف کان بدء الوحی کے اندر پڑھیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پہ رہتے تھے، دن کو بھی رات کو بھی۔ تو محدود سی خلوت نشینی جس سے دوسروں کے حقوق متاثر نہ ہوں وہ آپ کر جی سکتے ہیں، جی لیکن ٹھیک ہے۔ 60 سال تک نا، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ 5 6 سال جنگلوں میں نکل جائے، تو وہ تو اچھی بات نہیں ہے جی۔
آپ آگے جا کے کتاب الفتن کے اندر ایک حدیث پڑھیں گے، ایک بندہ وہ ہے جو الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتا ہے، لوگوں سے کٹ جاتا ہے بالکل اس ڈر سے کہ فتنے ہیں. جیسے یہ دور حاضر فتنوں کا دور ہے، ہر طرف وہ گمراہی کی طرف بلانے والے زیادہ ہیں اور اچھائی کی طرف بلانے والے کم ہیں. برائی کے اسباب زیادہ ہیں، اچھائی کے اسباب نسبتاً کم ہیں، اور پھر اس میں گزارا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم اپنے گھر کو ہی دیکھ لیں، کتنے نماز پڑھنے والے ہیں، کتنے چھوڑنے والے ہیں. نماز چھوڑنا بھی تو ایک فتنہ ہے نا. بروں جی کی بالکل. صحبت بندہ برا بن جاتا ہے نا. بے نمازیوں کی صحبت میں رہ کے بندہ بے نمازی خود بھی بن جاتا ہے، وہ پابندی نہیں رہتی، وہ جذبہ نہیں رہتا. سبھی گھر میں نماز پڑھنے والے ہوں، سب کا جذبہ اچھا ہوگا، صبح اٹھ کے تلاوت کرنے والے ہوں، جذبہ اچھا ہوگا. جب سب نماز پڑھنے والے بھی ہوں اور نماز پڑھ کے صبح سو جائیں تو آپ اکیلے، آپ کا معمول ہو بھی صحیح تلاوت کرنے کا تو کب تک رہے گا؟ کچھ دنوں کے بعد مان پڑ جائے گا، آپ کا بھی دل کرے گا سو جائیں. تو ہم اپنے گھروں کو دیکھ لیں، پردے کا معمول نہیں ہے. سب مرد حضرات سارے داڑھی نہیں رکھیں گے، شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں کریں گے، سنت کے مطابق زندگی نہیں. شادی غمی یہ ہماری سنت کے مطابق نہیں ہے. تو ہم باہر نہ دیکھیں، ہر کوئی اپنے اپنے گھر کو دیکھ لے وہاں کیا حالات ہیں. تو اب ایک شخص فتنوں سے بچنے کے لیے وہ جنگل کا رخ اختیار کرتا ہے، اور دوسرا بندہ انہی فتنوں میں رہ کر سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل قرار دیا، حالانکہ وہ جی بیچارہ اپنے بالکل. بھاگ رہا ہے. بالکل افضلیت تو اسی میں ہے نا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے وہ کرو، افضل تو وہ ہے. دیکھیں آپ فتنوں کا یہاں مقابلہ کر رہی ہیں، آپ کو اجر زیادہ ہے. وہاں تو آپ کے لیے مزاحمت ہی جی کوئی نہیں. آپ گھنٹہ نماز پڑھ لیں، 2 گھنٹے پڑھ مزاحمت کوئی نہیں، مزاحمت میں لیں، رہ. 4 گھنٹے آپ تلاوت کر لیں، آپ پر مزاحمت کوئی نہیں. کیا کمال ہے آپ کا؟ آپ اکیلے کی ذمہ داری ہے. یہاں آپ اگر گھنٹہ تلاوت کر رہے ہیں، بھئی آپ کو احساس ہے کہ میں نے گھر میں کچھ لے کے بھی جانا ہے، محنت مزدوری بھی کرنی ہے، میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، خاندان بھی، وہ ساری آپ کے ساتھ ضروریات چمٹی ہوئی ہیں، پھر ان کو لے کر بھی چل رہے ہیں اور اللہ کو بھی یاد رکھ رہے ہیں. تو یہ کمال ہے نا. جی اجر یہ یہاں اسی طرح ہے، بالکل اس میں اجر زیادہ ہے. یہاں پہ زیادہ ہے، کیونکہ یہاں مزاحمت بہت زیادہ ہے. ہمارا ذہن یہ ہے کہ وہ بندہ بڑا باکمال ہے، دیکھو جی وہ تو صرف اللہ کے ساتھ دوستی لگا لی. جبکہ ہمیں اللہ کیا کہتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اللہ نے دنیا کے اندر حسنہ بھی سکھایا ہمیں. دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو. دنیا کو پہلے ذکر کیا، آخرت کو بعد میں ذکر کیا. تو دونوں چیزیں لے کر چلنی چاہیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا، ان کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ وہ انسان کامیاب نہیں ہے جو صرف آخرت کو بنا لے، وہ انسان کامیاب ہے جو اپنی دنیا بھی بنا لے، آخرت بھی بنا لے. دونوں چیزیں لے لینا. اور دوسری بات ہے، جو دنیا میں رہتے ہوئے ان چیزوں کا مقابلہ کرے گا، اسی کو تو کہتے ہیں اس نے نفس مارا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، تو وہ زیادہ افضل ہے. لازمی بات ہے نا جی، لازمی بات ہے. تو فتنوں کے زمانے میں، فتنوں کے اندر رہ کر پھر آپ دین پہ چلتے ہیں تو اس پہ اجر آپ کو زیادہ ملے گا. تو جس میں جی اجر ٹھیک ہے زیادہ ہے وہ کام افضل ہے جی. رب المشرقی والمغربی، مشرق اور مغرب کا رب. رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین اور مغربین کا رب. رب المشارقی والمغارب، سورۃ صافات میں فرمایا. قرآن کریم میں تینوں طرح کے الفاظ استعمال ہوئے. یہاں اللہ نے فرمایا رب المشرقی والمغرب، شرق و غرب کا مراد سے ایک جانب ہے، ایک سمت ہے، سمت مشرق سمت مغرب. جہاں اللہ نے فرمایا نا رب المشرقین اور رب المغربین سورہ رحمان میں، تو اس کا مطلب 2 موسم ہے، سردی گرمی، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا. اور رب المشارق والمغارب اللہ نے فرمایا سورہ صافات میں، اس کا مطلب سورج کے نکلنے کی جگہ ہے. سورج ہر دن تھوڑا اپنا بدل کے نکلتا ہے اپنے مقام کو، اس کے طلوع ہونے کا مقام بدلتا ہے. تو اس کو فرمایا گیا رب المشارق والمغارب. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی، لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، اسی کو وکیل بنا لیجئے، اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے، اسی کے سپرد اپنے کاموں کو کر دیجئے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، جب آپ اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو یاد کریں گے اور پھر اللہ رب العزت ہی کو اپنا کارساز بنائیں گے، تو لازمی بات ہے
آپ کو تانے سننے پڑیں گے، وہ دور ہو یا آج کا دور ہو یا اس کے بعد ہو۔ آپ آج بھی کہیں گے کہ سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے، خود کو مسلمان کہلانے والے بھی کچھ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، نہیں جی فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے۔ جبکہ قرآن کریم آپ کو بڑے واضح اور واشگاف الفاظ کے اندر بار بار کہتا ہے کہ یدبر الامر، سارے امور کی تدبیر اللہ کرتا ہے، بس لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب آپ کو جب تانے سننے پڑیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ ناراض ہو جائیں گے، غصے ہوں گے۔ اگر آپ غصے ہوں گے تو آپ قدم آگے نہیں بڑھا سکیں گے، آپ وہیں پہ ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ ناراض ہوں گے، غصے میں آئیں گے، تو آپ اپنا دعوتی سلسلہ آگے نہیں چلا سکیں گے، قدم رک جائیں گے آپ کے۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ، صبر کرو۔ آپ صبر کر کے آگے نکلیں گے۔ کوئی بھی تحریک ہو، صبر و تحمل کا دامن اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے، دشمن سے ٹکرا کے ختم ہو جائیں گے آپ صبر کیجئے، تحمل کیجئے، برداشت لائیے اپنے اندر، قوت برداشت، اور پھر دوسروں کے تانے، دوسروں کے ظلم و ستم، وہ سارا کچھ آپ برداشت کریں۔ اور میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں برداشت کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسا توہین ہمیں سلوک مشرکین کی طرف سے کیا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر بھی کھائے، برداشت کیا، اوجڑی ڈالی گئی، برداشت کیا، ساحر، مجنون، شاعر کہا گیا، آپ نے برداشت کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بھی بڑے ظلم سہے، برداشت کیا سب کچھ۔ تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو وہ کہتے ہیں صبر کیجیے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے۔ یوں نہیں کہ آپ تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کے الگ ہو جائیں اور تان و تشنیع کر کے الگ ہو جائیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، خوبصورتی کے ساتھ الگ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان سے اعراض کر لیں، ان کی بات کا جواب بھی نہ دیں، صبر کر لیں، بات کا جواب نہ دیں، صبر کر لیں، انتقام نہ لیں۔ تو یہ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، لیکن کیا وہ ظالم ظلم کرتے رہیں گے اور ہم آپ کو صبر ہی کا کہتے رہیں گے؟ کیا وہ ظالم ظلم کرتے رہے اور آپ کو صرف یہی حکم ہوگا کہ آپ اعراض کرتے رہیں؟ تو اس کا مطلب ظالم کو ظلم کرنے کا جواز مل گیا، وہ گالی بکتا رہے تو بکتا رہے، وہ گستاخی کرتا ہے تو کرتا رہے، وہ آپ کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے تو اٹکاتا رہے۔ فرمایا نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم نے آپ کو منع کیا ہے، ذرنی والمکذبین، جھٹلانے والوں کو اور مجھے چھوڑ دو، میں جانوں اور وہ جانے، پھر ان سے انتقام لینا میرا کام ہے۔ آپ میرے فرما بردار بن گئے، آپ نے صبر کیا، اور وہ میرے نافرمان بنے، انہوں نے آپ کو شاعر کہا، ساحر کہا، آپ کو تانے دیے، آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے، تو اب ان کو اور مجھے چھوڑ دیجئے۔ ذرنی والمکذبین اولی النعمتی، وہ جو نعمتوں والے ہیں، بڑے مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں، انہیں اپنے مال پہ، اپنے عہدوں پہ، اپنی طاقت و قوت پہ بڑا گھمنڈ ہے، اور اسی گھمنڈ کے اندر انہوں نے آپ کا راستہ روکا۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، تھوڑی سی مہلت دے دو، بس تھوڑا سا ٹائم آپ نکال لیں، اس کے بعد پھر دیکھنا ہے اللہ رب العزت کیسے ان سے انتقام لیتا ہے۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے یہاں بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے، ہمارے ہاں سخت عذاب دینے کی جگہ ہے، بیڑیاں بھی ہوں گی پاؤں میں، اور جہنم جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے، دردناک عذاب ہے۔ کوئی آسانیاں نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے مشکلیں آپ کے سامنے انہوں نے کھڑی کی، محبوبم آپ صبر کیجئے، آپ کے صبر کا بدلہ ہم ایسا دیں گے کہ آپ کے دشمن کو ہمیشہ کی ذلت، ہمیشہ کا عذاب، ہمیشہ کی تکلیف ہوگی۔ تھوڑی سی آسانیاں آج ان کے لیے ہیں، تھوڑی سی زندگی اور تھوڑی سی سہولت آج ان کے لیے ہے، ہم ان کی یہ سہولت زیادہ دیر رہنے نہیں دیں گے، آپ کی مشکلات کو زیادہ دیر رہنے نہیں دیں گے۔ آپ کی مشکلات عارضی ہیں اور ان کی سہولت عارضی ہے، وقت آنے والا ہے اور یہ سب حالات بدلنے والے ہیں، پھر آپ کے لیے دائمی خوشیاں اور ایسی خوشیاں جس میں کبھی غم نہیں ہوگا، ان کے لیے دائمی غم ہوگا، ایسا غم ہوگا کہ اس میں کبھی خوشی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے جانے والے یہ الفاظ قیامت تک ہم سب کے لیے رہنما ہیں، ہمارے لیے بھی یہی پیمانہ ہے، ہم بھی صبر کریں گے،
ہمارا رب ہمیں اجر دے گا۔ ہم بھی ٹکرانے کی بجائے اعراض کر کے نکل جائیں گے۔ آپ نے ایک مشن شروع کیا، ایک نظریے پہ آپ چلے ہیں، آپ اعراض کر کے نکل جائیے، آگے قدم بڑھائیے، اپنی دعوت کے سلسلے کو آگے بڑھائیے۔ دشمن سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ آپ کے صبر کی وجہ سے پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن پہاڑ ہلنے لگیں گے۔ یوم ترجف الارض، جس دن زمین اور پہاڑ ہلنے لگیں گے۔ وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ریت بن کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ کثیب ریت کے تودے، اور جب وہ ریت کا تودہ لڑکتا ہے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت جو آپس میں ملا بھی ہوا ہے تو ختم ہو گیا وہ۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجا، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہی دے گا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دیگر انبیاء علیہ السلام اپنی اقوام اور ملل کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ ہم نے ان تک پیغام پہنچایا، دعوت پہنچائی، لیکن انہوں نے ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ فعصا فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس نے نافرمانی کی۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، ہم نے اسے پکڑا، اخذن مضبوط پکڑنا، اخذًا وبیلا بڑے وبال کے ساتھ، اخذًا وبیلا، وبیل وبال کو کہتے ہیں۔ اے محمد یا عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے رسول ہیں، اولو العزم رسول ہیں۔ فرعون سیدنا موسیٰ کے مقابلے میں آیا، جس نے الوہیت کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، اور ہلاکت بربادی جب آئی، نہ عہدہ بچا سکا، نہ دعوی الوہیت بچا سکی، نہ وہ 6-7 لاکھ کی فوج اس کو بچا سکی جس کو لے کر وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے بحر قلزم کے اندر غرق ہوا تھا، کوئی اسے نہیں بچا سکا، اس لیے کہ اللہ کی مدد اس تنہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ لاؤ لشکر والے غرق ہوئے، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ آپ کے وقت کا فرعون ابو جہل اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نامراد ہوگا، برباد ہوگا، جہاں بھی جیسے بھی جو بھی آپ کے دشمن ہوں گے خائب و خاسر ہوں گے، کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا، ان کفرتم یہ شرط ہے، اور فَكَيْفَ تَتَّقُونَ یہ اس کی جزا ہے۔ ان کفرتم، اگر تم کافر ہو گئے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ کیسے بچو گے، یوماً اس دن سے، یجعل الولدان شیبا جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، جو دن بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا، ایسا ہیبت ناک دن ہوگا۔ یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ ان هذه تذکرہ، یہ نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا دل چاہے، جو چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ، اور اپنے اللہ کے ساتھ وہ تعلق بنا لے، اپنے اللہ کے ساتھ وہ تعلق قائم کر لے اپنا، تاکہ اس عذاب سے اور اس پریشانی سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ ان ربک یعلم، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ، آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ والوں میں سے، انک تقوم ادنا، بے شک آپ کھڑے ہوں گے، ادنا من ثلثی اللیل، رات کے 2/3 کے قریب، ونصفہ یا آدھی رات، وثلثہ یا اس کا ثلث، وطائفۃ من الذین معک، اور ایک جماعت ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ، اور آپ رات کے ثلث کے قریب، 2 ثلث کے قریب قریب، 2/3 کے قریب قریب، یا آدھی رات یا 1 ثلث۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ رب العزت دن کا پورا پورا اندازہ، دن اور رات کا پورا پورا اندازہ کرتا ہے۔ علم ان لن تحصوہ، وہ جانتا ہے، ان لن تحصوہ فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن،
کہ آپ ضبط نہیں کر سکتے ہو، ہرگز اس کو ضبط نہیں کر سکتے، ہرگز اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو سارے دن کا، ساری رات کا۔ فتاب علیکم، اللہ نے توبہ ڈال دی تم پر، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن پاک میں سے جتنا آسان لگے پڑھ لو۔ آپ آدھی رات قیام کرو، ثلث رات قیام کرو، آدھی سے بھی کم رات قیام کرو، اللہ رب العزت نے آپ کو اس کی اجازت دے دی ہے۔ علیم ان سیکون منکم مرضی، اللہ جانتا ہے کہ ان قریب تم میں بیمار بھی ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور دوسرے بعض وہ زمین کے اندر سفر بھی کریں گے، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو وہ تلاش کریں گے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بعض اللہ کے راستے میں قتال بھی کریں گے۔ فقرؤوا ما تیسر من، لہٰذا ایک بندے نے قتال کرنا ہے تو وہ ساری رات کیسے قیام کرے گا؟ ایک بندہ سفر میں ہے، ساری رات قیام کیسے کرے گا؟ بیمار ساری رات بیچارہ کھڑا ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کیسے کرے گا؟ اس لیے اللہ نے آپ کو اجازت دی، فقرؤوا ما تیسر منہ، جو جتنا آسان اتنا پڑھ لیجئے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیجئے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کو دیجئے، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دیجئے اللہ کو قرض حسنہ۔ اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں، قرض کا نام صرف ہمیں اطمینان و تسلی دینے کے لیے، جیسے لوگوں کو قرض دیتے ہو واپس ملتا ہے، اور قرض دینے والے کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ عنوان قرض کا ہے، مل جائیں گے پیسے۔ اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دیجئے، اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیجئے، آپ کو اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی تم اپنے نفسوں کے لیے خیر کو آگے بھیجتے ہو، مقدم کرتے ہو، تجدوہ عند اللہ، تم اسے اللہ کے پاس پالو گے۔ کیسے پالیں گے؟ اسی حالت میں فرمایا ہوا خیرن، وہ اس سے بہتر ہوگا، جو تم اللہ کے پاس پاؤ گے وہ بہتر ہوگا۔ آج اللہ کے راستے میں تھوڑا خرچ کیا، آگے جا کے اللہ کے راستے میں اس کا صلہ اور بدلہ جب ملے گا تو یقیناً آج کے اس خرچ کی وجہ سے وہ بہتر ہوگا۔ وہ خیر و اعظم اجرا، وہ بہتر بھی ہوگا اور اجر کے اعتبار سے زیادہ بھی ہوگا۔ واستغفر اللہ، جو بھی آپ عمل کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں، بجائے اس کے کہ متکبر بنائیں، بجائے اس کے کہ آپ اس میں ریاکاری کا شکار ہو جائے، آپ استغفار کریں۔ اس عمل کو بڑا سمجھ کے اپنے لیے کوئی بڑے درجات کے متمنی بننے کی بجائے اس عمل کو اللہ رب العزت کی شان کے مقابلہ میں چھوٹا سمجھیے، اور استغفار کیجئے کہ اللہ تیری شایان شان ہم سے نہیں ہو سکا، ہم سے کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، نیت میں، ادائیگی میں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ ہم تیرے فضل کے محتاج ہیں، تیری طرف سے ہم اس کے خیر کے محتاج ہیں۔ واستغفر اللہ، اللہ سے توبہ طلب کیجئے، ان اللہ غفور رحیم، تسلی دی کہ بے شک اللہ رب العزت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے معافی مانگنے کی دیر ہم انسانوں کی طرف سے ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کسی طرح کی کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ بندہ مانگنے میں دیر کرتا ہے، اللہ رب العزت عطا کرنے میں تاخیر نہیں کرتا جی۔ اچھا جی، ابھی نہ وہ مولانا ابراہیم صاحب شاید سفر میں ہیں، لاہور گئے ہوئے تھے، کہتے میں دیر ہو رہی ہے مجھے، تو اب آپس میں تکرار کر لیں گے کچھ دیر؟ جی کرنا ہے تکرار، ویسے بھی انہوں نے سبق جو دیا تھا وہ ایک دوسرے تکرار کے بغیر نہیں ہوگا۔ چلیے آپ پھر ایسے ہی کر لیں، تکرار کر لیں، اور تاکہ جب تک مولانا صاحب آئیں تو پھر سبق آپ کا دہرایا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی وہ جو سبق ترکیبیں بتائی تھی کر لی ہیں سب نے؟ ہلو بھائی صاحب، آپ لوگوں نے ترکیبیں کر لی؟ وہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں، میں نے تو نہیں کی جی۔ بس تو نے کیا کیا جو مانیٹر ہے اس کے باوجود بھی آپ کو یہ پتہ نہیں ہے؟ میں نے ابھی کھول کے دیکھا ہے، میں پتہ چلا ترکیبیں کرنی تھی۔ ویری گڈ یار، یہ میں تو آپ کو 2 کر کے دے سکتا ہوں، تیسرا نہیں۔ چلو 2 کریں نا جو کی ہیں، تو پھر تیسری میں کوشش کر لوں گا۔ اچھا جی، اس میں پہلا والا جو ہے نا وہ تو ہے بھائی رأیتو، ایک منٹ کھول لوں ذرا، وہ ہے رأیتو امرأۃ عالمۃ، یہی ہے نا؟ جی
تو اس میں جو ہے رعائی جو ہے یہ ہے فعل ہے، تو جو ہے اس میں انا ضمیر ہے، یہ فاعل ہوا. رعائی تو فعل ہو گیا اور انا اس میں ضمیر جو ہے وہ فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے. امرأتن جو ہے وہ موصوف ہو گیا، اور عالمتن اس کا جو ہے صفت کا جو ہے وہ ہو گیا، وہ موصوف کا صفت ہو گیا. یہ جو موصوف اور صفت مل کر یہ مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے. تو فعل اور فاعل مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نہیں، موصوف صرف جب مل کے مفعول ہوئے. ہاں یہ خبریہ خبر ہو گیا نا، یہ خبر بھی ہے، بلکہ یہ خبر ہے. صفت اور موصوف مل کر نا یہ خبر ہوا. صفت اور موصوف مل کر خبر ہو جاتا ہے. ہاں یہ اس سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا، مرر تو اس میں فعل آ گیا. ہاں مرر تو جو مرر نہیں، مرر تو جو ہے اس میں مرر تو میں یہ جو ہے مرر جو ہے وہ آ گیا نا، یہ تو فعل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو جو اس میں آ گیا وہ یعنی میرے پاس آیا نا، مرر تو میں نے دیکھا یا میرے ساتھ سفر کیا. مرر تو میرے ساتھ سفر کیا نا، تو یہ تو جو ہے اس میں ضمیر آ گیا، انا کا ضمیر آ گیا. تو رائی تو میں تو ضمیر کیوں نہیں آیا؟ کیوں اچھا، رائے رائی تو تو میں میں کیوں بھی نہیں آیا آیا؟ رائے تو میں بھی آیا ہے. ہے. رائی تو میں کون سا ضمیر آیا تھا؟ انا. انا. اور تو میں بھی ہاں انا آیا ہے. مرر تو میں بھی یہی ہے. اور اس کے بعد سے با جو ہے وہ ہو گیا حروف جر ہو گیا. رجلن جو ہے وہ مجرور ہو گیا. راجولن. راجولن آدمی کو تو ہم یہ مجرور مفعول ہو نہیں گیا کہیں نا. گے. ہاں مجرور ہو گیا نا. بھی راجولن مجرور ہو گیا. ہاں یہ جر اور مجرور مرر تو فعل کے متعلق، اور جو اس کے بعد سے عالمتن جو موصوف اور عالمت اس کا فاعل ہو گیا. عالی متن تو صفت ہو گیا نا. بن تو جو ہے وہ مضاف ہو گیا. ہو اس کا جو ہے وہ مضاف لے ہو گیا. یہ بین تو یہاں پر مضاف جو ہے کیسے ہوتا مضاف ہے اور ویسے؟ مضاف لے مل کر جو ہے فاعل ہوا. مضاف کی کیا نشانی ہے؟ مضاف ہر کسی کے لیے اضافت کرتے ہیں نا. بنت ہو اس کی بیٹی. اس کی جب اس کے وہ آ جاتے ہیں نا، کاکے کی جس کا آ جاتا ہے نا، تو مضاف ہو گیا نا. مضاف لے ہو گیا. تو نیچے والے میں پھر ابو ہو یہ اضافہ تو ہو گیا کیونکہ اس کا ہے باپ. نا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. یہ مضاف ہو گیا اور خو مضاف الیہ ہو گیا. ہاں اور جا مطلب آیا. جا فعل نہیں ہے. ہاں جو وہ فعل ہے نا. اور نی جو ہے وہ اس کا ہو گیا نا، نون وقایا ہو گیا. اس کا یہ متکلم کی جو ہے اس کے متکلم کی طرف ہو گیا نا، تو یہ فاعل ہو گیا. فعل یا اور فاعل ہو متکلم گیا. کی طرف مفعول بھی نہیں ہوا. ہاں یا متکلم کی طرف نون وقایا مفعول بھی نہیں ہوتا. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے. مفعول اور بھی اس کا کے کیا بعد سے پھر ہوتا ہے؟ کیا ہے؟ ماتا. رجل ماتا جو ہے مطلب مارا. کیا ماتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماتا فوت ہوا، مر گیا. اچھا، مر گیا. ماتا فوت ہوا. تو فوت ہوا تو یہ تو کام ہوا ہے نا کوئی. یہ فوت ہونا کیا ہوتا ہے؟ جس کا باپ، یہ خبر ہے نا. ہاں، فوت ہونا خبر ہے. اور خبر کو کیا کہیں، خبر لکھیں گے. ہاں راجلون تو آدمی کو کہتے ہیں. ہاں تو
تو راجل ان کو یہ ہم موصوف لکھیں گے؟ ہاں موصوف نہیں کہیں گے، اس کو مفعول کہیں گے. اس کو موصوف کہیں گے. ہاں موصوف بھی ہے. اخرجنا، اخرجنا، اخرجنا نکلنا. اخرجنا کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، اور نکلنا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا، کام ہو گیا یہ. اخرجنا ہم نکلے ہوئے، اخرجنا ہم نکلے. اس اخرجنا میں ہم جو ہے نکلے، وہ اور نحنو کا ضمیر ہے. نحن ضمیر ہو گیا، اور رجنا فعل ہو گیا، ضمیر نا ضمیر ہو گئی. اخرج یہ اخرج نکل نہ، اس نے جو ہے وہ اخرج جو ہے وہ ہو گیا نا، فعل ہو گیا، اور اس میں جو ہے نہ جو ہے اس میں وہ ضمیر ہو گیا، اس کا نحنو کا ضمیر ہو گیا، تو یہ ہو گیا فاعل ہو گیا، فعل اور فاعل ہو گیا، فعل اور مین فاعل. حروف جارہ میں سے. ہاں من جو ہے حروف جارہ سے ہو. ہادی القریۃ یہ جو ہے ہادی جو ہے وہ اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہو اس گیا. میں اشارہ. ہاں کریاتی القریۃ. بستی، ہاں کریا بستی کو کہتے ہیں نا. ہاں قریہ بستی، یہ تو مشارہ ہو بس گیا. مشار الیہ. ہاں اور ظالمی، ظالم ظالموں کی، تو یہ ظالم کسی کی خوبی ہوتی ہے یا ہاں موصوف ہوتا یہ ہے؟ صفت، صفت ہو گیا نا. صفت ہوگی. اخلوہا اہل و عیال کی. اہلھا ان کے باشندے. ہاں اس اچھا، میں اس کا، ہاں ہاں اس میں ضمیر ہو گیا نا، اس میں بھی ہاں جو ہے اسی کا، تو وہ ہاں ان کا جو ہے وہ اس کے لیے کون سا ان کا اچھا. ہاں بھی اس میں جو ہے ضمیر ہے نا، اس میں اس کو کیا کہیں گے یار. ہاں. ہوا اہلو خما اہلو اہل جو ہے اہلھا ان کے باشندے، تو اہل و باشندے، اور ان کے لیے وہ کون سے میں آئے گا اس میں؟ ہاں کون سا ضمیر ہوگا یار اس کے لیے؟ میرا رجسٹر دے دو یہ تو مضاف مضاف الیہ ہو گیا. حکم غنی بھائی، یہ جو تیسرا ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے نا، جاءنی رجل مات ابوہ. ہاں یہ خبریہ ہے. نہیں، جملہ اسمیہ خبریہ ہے نا. ہاں اسمیہ خبریہ ہے. یہ پہلے نہیں ہے جا نہیں، پہلی ہے خبریہ بھائی صاحب. پہلے جا ہے کیا ہے؟ فعل نہیں ہے. نہیں، وہ تو فعل ہے. ہاں تو آگے رجل ماتا جو اس کا وہ خبر ہو گیا نا اس کا، ٹھیک تو ہو جو گیا. نہیں ہے پہلی ہے نہیں تو خبریہ ہو گیا. آگے، آگے یہ ہے نا، آپ یہ دیکھیں نا کہ ابو ہو، ہاں یہ مضاف 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 الیہ مل کر مضاف مضاف یہ الیہ ہو گیا نا، تو مضاف مضاف الیہ اس کی خبر ہو گیا نا، نہیں وہ نہیں رجل نہیں کا نہیں، خبر ہو گیا نا. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہوا. ٹھیک ہو گیا. ہاں مبتدا مبتدا کے تو بعد، ہاں مبتدا ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے نا ماتا، یہ خبر ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو ہاں مبتدا خبر سے جب ملتا ہے نا تو پھر جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے، ہاں یا جملہ اسمیہ خبریہ بن کے صفت ہوا، پھر یہ صفت ہو گیا نا ماتا. نہیں بلکہ سوری صفت نہیں ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ، بس یہاں تک ہی ہے. صفت تو نہیں کہہ سکتے نا اس کو. یار یہ ترکیبی جو ہے نا کوئی مشکل ہی ہے یار. یار پہلے ایک دو مشکل ہوگی، اس کے بعد سے ٹھیک ہو جائیں گے، پھر بہت آسان ہو جائے گی. لیکن پہلے ہمیں اصل میں ہم اس کی طرف سوچتے نہیں ہے نا. ہم یار سوچتے بس وہ ٹائم بھی نہیں دیتے ہیں نا، مسئلہ یہ ہے. ٹائم تو
यार भाई साहब हम क्या कर सकते हैं, इधर है भाई साहब हमारे खुद जो है मसाइल ये बनता है कि भाई अगर वो टाइम थोड़ा सा एक होता है कि सबका 10 मिनट टाइम होता है। हाँ, सबका यही हाल है, सबका यही हाल है जी, आप मिनट गए। ठीक कह अभी मैं रहे हैं। ये हफ्ते इतवार को गाँव चला गया तो उसके बाद से भी टाइम नहीं दिया, उसके बाद से वो बड़े मुश्किल उन्होंने कहा किताबें में अपने साथ गाड़ी मिलेगी लेकिन टाइम मिले तो पढ़े ना। आप बड़े हिम्मत वाले हैं जी, हमसे तो इतना नहीं होता है। क्या आप गाड़ी तो में भी ये किताब ले किताबें जाते सिर्फ हैं? लेके जाता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ। लेके अच्छा। जाता हूँ सिर्फ, ये लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। इनको ये आदत मैंने डाली है कि किताबें साथ ले जाओ, पढ़ो कुछ नहीं। नहीं, ये बड़ी अच्छी आदत है कि जब किताब हाथ में हो ना, फिर बंदा जो है ना, वो फारिग बैठने से बंदा चलो यार किताब खोल ही लेते, फिर बंदा खोल ही देते। जब किताब ही ना हो तो बंदा क्या खोलेगा? एक जो है वो सीखा मैंने उधर पढ़ा है, बताया कुछ नहीं किया, सिर्फ एक सीखा सिर्फ पढ़ा है, बस। अच्छा। जैसे हाँ हमारा बताया। हमारा भी अजीब हाल होगा जब हम किसी को पढ़ाएंगे आगे, तो हम उसे कहेंगे यार हमने तो नहीं पढ़ा, आप खुद ही पढ़ो आगे रख के। अच्छा, इसके पे इम्तिहान कब होगा? अल्लाह यार, अल्लाह करे कि इम्तिहान ना हो। वरना तो सारे जैसे ही नहीं होंगे और कुछ। ये जुल्करनैन तो पास, जुल्करनैन तो निकल जाएगा और हम तो रह गए सारे। जुल्करनैन तो मुझे लायक रट्टा मारना आता है ना। जुल्करनैन लायक स्टूडेंट है। लायक नहीं हो, रट्टा मार लेता हूँ उस दिन सुबह उठ के ना सवेरे, नहार मुंह। और जो नहार मुंह याद होता है वो भूलता नहीं है उस दिन। हमें चलो तो वो भी, हम जुल्करनैन, तो रट्टे भी नहीं मार सकते ना, मसला तो ये भी है ना। हमने वो याद करते करते कहते यार हो याद हो गया, उसके बाद से आधे घंटे बाद पूछते फिर याद ही नहीं रहता। हुक्म गनी भाई, बात यह है हाँ। कि आपकी और मेरी भी तकरीबन उम्र आपके साथ ही है, बस पीछे लगा हुआ हूँ आपके। तो अभी इस उम्र में जो है ना, हम आपकी बात सही रट्टा नहीं लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते। यार एक आसान हल बता दूं आप लोगों को क्लियर करने का। हाँ अच्छा। बहुत आसान हल है। यार, असल जो में हम ना यहाँ पे हम पढ़ते क्या हैं है। ना, जो हम्म। यहाँ पे पढ़ते हैं ना हम लोग, अच्छा। हाँ ठीक है, इसको कुछ समझ हमें इस क्लास के दौरान आ जाता है, ठीक है। हाँ सही। अब क्लास के दौरान तो समझ आ गया, लेकिन हम तकरीबन 2 दिन बाद किताब खोलेंगे तो हमें कुछ भी पता नहीं होता कि हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। ठीक है। तो उसका एक आसान सा हल ये है कि हम इसका यूट्यूब पे लेक्चर खोल लें, कि वहां पे देखें, एक दफा किताब सामने रखें और उधर लेक्चर सुने, तो उसको थोड़ा सा नोट कर लें। फिर वो जो चीज नोट हो जाएगी ना, उसका मतलब बेहतर उसका यादाश्त रहेगी, क्योंकि वहां पे आपको अगर मिसाल के तौर कोई टीचर पढ़ा रहा है, रुक जाता है या आपको समझ नहीं आता, उसको थोड़ा सा पीछे चला सकते हैं, फिर आगे इस तरह वो तो ये तो बात फिर। आपकी ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि अब ये जो तरकीबें हमें नहीं आती है, ये कैसे वो पढ़ाएंगे? वो ये निकल आएंगे उसमें यूट्यूब पे? बिल्कुल निकलेंगी जी, बिल्कुल यही तरकीबें निकलेंगी जो इस किताब में लिखी हुई हैं। तो आपने क्या उसमें यही किस तरह वो निकालते, क्या कहते क्या उसको? आप इस तरह निकालें ना कि ये देखें आप कौन सी फसल पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा, फसल नंबर हम 16 पढ़ रहे हैं ना? फसल नंबर 16 पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। हम्म। आप आप गूगल पे लिखेंगे, या यूट्यूब पे लिख लें। यूट्यूब अच्छा। यूट्यूब पे ठीक रहेगा। यूट्यूब पे लिखें जनाब फसल नंबर 16 इल्मुन नहव, ठीक है। ठीक। वहां सही पे है। लेक्चर खुलेंगे, 5-6 उलमाए कराम के जो दे रहे होंगे, उसमें से जिस आलम की आपको अच्छी तरह समझ आती है ना, सही। ठीक है, उसको आप क्लिक कर लें। अच्छा, तो वो उसमें होगी तरकीबें ये यही वाली? यही तरकीबें होंगी उसमें। यार ये तो फिर ठीक हो गया इसको। मैं तो सुनता रहता हूँ, लेकिन ये इस तरह नहीं, वो फसल नहीं देता हूँ ना, फसल नंबर इस तरह। हम्म। अच्छा। हाँ, ऐसे ही बस सुन लेता हूँ, लेकिन वो और भी वाह, टाइम नहीं मिलता है, इस ऐसा तरह ही करें, बस। वो डाउनलोड कर लें। जब डाउनलोड करेंगे तो आप गाड़ी में बैठे हुए कान में हैंड फ्री लगा के सुन सकते हैं, फिर जो है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये भी सही है। लेकिन ये वैसे है समझने वाले काम है, ये जो है ना, नहु इल्म नहु, ये मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, रट्टे वाला काम नहीं है। नहीं नहीं, ये समझने वाला है, इसके समझ से हमें बड़ा फायदा होगा, और इंशाल्लाह हम इसको समझ के ही पढ़ेंगे समझेंगे हम्म। बिल्कुल। क्योंकि इसी से आगे जाके हमें समझ आएगी कुरान मजीद पे ना, कुरान ऐसे मजीद ही को है। समझना, अगर इसको हम समझेंगे तो तब जाके
قرآن مجید بھی سمجھ آ جائے گی، ورنہ رٹے سے تو کام نہیں چلتا۔ استاد جی ہمیں کہتے رہتے ہیں نا اس کو یاد کریں، اس کو رٹا لگا دیں، تو ایک چیز جی سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو رٹے کا تو کیا فائدہ؟ بچوں کا رٹا تو بچے لگاتے ہیں نا۔ نہیں انشاءاللہ یوٹیوب سے سمجھے تو بالکل، جو میں بعض کا سنا دیتا ہوں نا وہ یوٹیوب سے لیکچر لے کے ہی سناتا ہوں، ویسے تو نہیں اتنا ہوتا نا۔ اچھا چلو، جی اچھا کرتے ہو، یہ بھی آپ اچھا کرتے ہو، اتنا ٹائم ملتا ہے آپ کو کہ اچھا، یوٹیوب ایک سے۔ اور بات بتاؤں آپ کو، ہوں اس میں اگر اس عمر میں یاد رکھنا ہے نا تو آپ اس کے ٹرکس بنا لیں۔ جب آپ لیکچر سنیں گے نا، اچھا اب مجھے پرسوں ترسوں کی بات، پرسوں سے جو نا جب انہوں نے دیے گردانے تو یاد نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ مجھے وہ صحیح۔ جو نہیں ہے کیا کہتے ہیں اس کو یار، کیا نام ہے، میں ادھر ایک سیکنڈ، یہ کتاب مجھے یہ جو علم یہ جو تھا نا صرف کا، انہوں نے دیا تھا نہیں مجہول بنون خفیفہ اور نئی معروف بنون خفیفہ، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ اس میں پتہ ہے نا آپ کو، تین پہلے تین دوسرے، اس طرح مطلب بیچ بیچ میں سے آیا، یہ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہے تھے، میں نے اس کا ٹرک ایک بنایا ہے۔ اچھا ٹھیک، میں نے اس طرح بنایا، آپ سننا میری بات غور سے آپ لوگ۔ نہیں ٹھیک۔ معروف بنون خفیفہ، معروف بنون خفیفہ، اس کا میں نے دیکھا ہے پورے پہلے 1 سے لے کے 14 تک گنتی لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ جب گنتی ہوں لکھ لی میں، اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ میں نے پہلے 3 کے آگے نا ہاتھ کی ایک انگلی بنائی ہے، دوسرے 3 کے آگے ہاتھ کی ایک انگلی بنائی ہے، تیسرے کے آگے ہاتھ کی انگلی، چوتھے کے آگے ہاتھ کی انگلی، 12 یہ ہو گئی، یہ 11 ہو گئے، 3 9 اور 12 ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور 13 14 اس کے بھی آگے ایک ہاتھ کی انگلی بنائی ہے چھوٹی سی، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب ہاتھ کی انگلی میں 3 نشان ہوتے ہیں نا، 1 2 3 والا، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ ٹھیک ہے، اس کو نشان بھی لگا دیے سب کو۔ نشان کے بعد پہلے میں جو ہے نا لا یسمان، پھر دوسرا نہیں ہے، پھر لا یسمعون ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مردوں کے ہوں متعلق بات ہوئی۔ چوتھا پانچواں چھٹا، اس میں صرف جو ہے نا چوتھے پانچویں چھٹے میں لا یسمان، عورتوں کی بات ایک آتی ہے۔ اب سنیں میری بات غور سے، یہ اچھا جو پہلے 3 ہے نا، یہ جو پہلے ہے نا مردوں والی بات، مرد کا حصہ جو ہے نا عورت کے ڈبل ہوتا ہے، تو اب پہلے میں مردوں کا جو ہے نا 1 2 آ گیا، مطلب پہلے 3 میں سے 2 میں مرد آ گئے، 1 اور 3 میں، تو اب عورت جو ہے نا 4 5 6 میں ایک آئے گی، تو لا یسمان وہ میں نے ایک کو بلیک کر دیا ادھر سے، پھر آگے 6 7 8 اس میں پھر مرد آ گئے، اس میں بھی 2 مرد ہیں، اب 10 11 12 اس میں بھی ایک عورت آ گئی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ٹرک بن گیا۔ اور آگے 13 14 میں لا آسمان تو لا نسمان، وہ تو ہے، اب یہ زندگی ساری نہیں بھولے گا۔ پتہ نہیں، یہ تو آپ نے بڑا طریقہ بتا دیا، لیکن اس میں میرے حساب سے تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس میں تسنیہ نہیں ہے، اس میں ایک منٹ، یہ جو اس کا ہے نا مرد کا صرف تسنیہ نہیں ہے، عورت کا تسنیہ بھی نہیں ہے اور جمع بھی نہیں ہے، یہ 2 آپ یاد رکھیں، صرف 2 باتیں۔ یہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، یہ بڑا رولا ہو گیا تھا میرے ساتھ۔ اب ہر بندہ اپنے سامنے کا سٹائل لینا ایک، اچھا، میں نے تو صرف اس چیز کو دیکھا ہے بس، جو عورت کا آپ بس صرف واحد بتائیں، عورت کا آپ تسنیہ بھی نہ بتائیں اور جمع بھی نہ بتائیں، اور مرد کا جی، جو ہے نا صرف آپ تسنیہ نہ بتائیں، باقی واحد بھی بتائیں اور جمع بھی بتائیں۔ یہ ایک سمپل سی وہ بات ہے کہ بس عورت کے لیے دونوں نہیں ہے اور مرد کے لیے صرف جو ہے نا وہ نہیں ہے، تسنیہ نہیں ہے بس، باقی اور یقین جانو یہ ٹرکس سے جو سبق یاد ہوتا ہے نا، ٹرکس وغیرہ سے، یہ بڑے دیر تک یاد رہتا ہے، ویسے بھول جاتا ہے، ہاں ہاں بالکل، نہیں نہیں، وہ تو جب ایک دفعہ وہ ہو جاتی ہے نا دماغ میں تو پھر نکلتی بھی ہاں نہیں ہے۔ ٹھیک پھر کہہ نہیں رہے ہیں۔ نکلتی۔ بھائی صاحب آپ لوگ جو ٹائم نہیں دیتے تو اس کے بعد پھر یہی ہوگا نا، ورنہ یہ اچھا خاصا شام کو ہم آدھا گھنٹہ ٹائم دے رہے تھے، وہ زیادہ بہتر۔ یار اصل میں ہم پاکستانی قوم میں ہر چیز میں جگاڑ چاہتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں جگاڑ چلتا ہے، کچھ میں نہیں۔ آدھا گھنٹے کا ہم ٹائم دیتے نا، آدھا گھنٹہ بہت ٹائم تھا۔ ہاں ٹائم دینے سے بہت مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، تکرار سے کافی مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے نا کہ اب مغرب کے بعد اب فرض کرے 4 بندے ہیں، 2 جو ہے نا وہ ہوں گے، 2 کا کوئی مسئلہ ہوگا یا کوئی، ویسے میں کہہ رہا ہوں چلو مسجد میں کوئی جماعت آئی ہو، اس کی بات سننے کے لیے بیٹھ گئے، یا اس طرح راستے میں کوئی بندہ آ گیا مل گیا، اس کے ساتھ آپ لیٹ ہو گئے ہو، تو یہ چیز ہوتی دو ہے نا بندے پھر۔ ہو نا، 2 بندے ہو ہوں؟ نا تو بھی کام چل جاتے ہیں، 2 بندے ہو نا تو بھی ٹھیک ہوتا ہے، اس سے بہت ہاں فرق 2، پڑتا ہے۔ بالکل، ہاں 2 بھی ہو پھر بھی کام چلتا ہی ہے بالکل۔
تکرار ابھی ہونی تک چاہیے. جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے درمیان جب 2 دن اچھا میں اگر 2 آپ دن کیا تو اس میں السلام مکمل علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عمران بھائی بھی آ گئے. کیا حال ہے جی؟ خیریت سے سب ٹھیک ہے؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک. عمران بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیر ہے؟ الحمدللہ اللہ کا کرم. آپ ٹھیک جی ہے سارے؟ استاد جی آپ آپ کے جی جانے کے بعد الحمد سے نا سارے بندے غائب ہو گئے، چھتر بتر ہو گئے سارے، ایک ہی یہ حال ہے۔ تتر بتر ہو گئے. ان کو آپ وہ ڈالتے نا، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ یار ایک کہہ رہے کہ یہ میرے جو دانا گھر میں ڈالیں لڑائی ہوتی ہے، دوسرے کہتا دانا ہے میری ڈالیں لڑائی ہو رہی ہے، تو میں کیا کروں؟ آج استاد جی نہیں ہے، سبق نہیں ہوا آج؟ وہ آج گئے ہوئے ہیں کہیں اس کو سفر پہ۔ اچھا صحیح. عمران بھائی جی بھائی جی. حکم غنی بھائی تو دانا شانا ڈالتے ہیں، کافی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی پھنستا نہیں. کوئی کھانے والا نہیں آتا ہے. اچھا یار ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سنیں میری بات سارے ماشاءاللہ اہل علم لوگ بیٹھے ہیں. میں چاہتا ہوں نا اگر ہم نے سارا نحو سیکھنی ہے نا، علم النحو، اچھا تو اس میں چند چیپٹر لازمی جو ہے نا اگٹھے مطلب اس کیا کہتے ہیں ٹائم رکھ کے نا اس کا تکرار کر لیں. مرفوعات، منصوبات، مجرورات یہ ہو گیا، اور ہاں اس کے بعد یہ جو ہے نا اقسام اعراب مستثنا الا کے بعد کلام وجب واقعہ ہو تو یہ ہوگا، اور اس کے بعد جو اسماء یہ تو بہت اعراب ضروری ہے. یہ چیزیں لازمی جو ہے نا اس طرح تکرار کر کے یہ لازمی رٹا مارنے. باقی تو عام سی ہیں، تھوڑا اس کا اتنا زیادہ نہیں ہے. اب یہ اس میں جو ہے نا وہ اعراب میں اب ایک چیز ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو جو نظر نہیں آتی ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیری۔ تقدیریہ. اب تقدیری جو ہے نا وہ مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ تقدیری جو ہے نا وہ سمجھ اس میں وہ آپ پڑھتے ہیں لیکن اس میں وہ تقدیری ہے یعنی رفع کی حالت میں ہے. مجھے تو ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی تقدیری کی. تقدیری جس طرح ہے موسیٰ، اس میں جو ہے ہوں وہ ہے نا اس میں الف جو ہے وہ ہے وہ اس میں نظر نہیں آ رہا، باقی یہ ہے تقدیری ہے۔ نہیں موسیٰ تو صحیح ہے نا، وہ تو اس میں مقصور ہے، وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن جو آگے اس میں جو تقدیری ہے نا تینوں حالت میں اعراب تقدیری ہوگا. دوبارہ پھر پڑھنا پڑے گا، ہوں دوبارہ پھر پڑھنا پڑے گا۔ ہاں وہی ہے نا. اب جس طرح یہ اس میں منقوص ہے جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، اس میں حالت رفع میں ضمہ تقدیری، حالت نصب میں فتح لفظی، اور حالت جر میں کسرہ تقدیری. اب یہ دیکھیں کہ اس میں حالت رفع میں ضمہ، اب اس میں تو ضمہ ہے نہیں. جا القاضی، قاضی بے، اس کے بعد رأیت القاضیہ، اور تیسرا مرر تو بالقاضی. تو اس میں جو ہے نا اب دیکھیں اب یہ دو ایک جیسے ہیں نا، ایک میں حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہو گیا اور دوسرے میں کسرہ تقدیری ہو گیا مررتو کے ساتھ، جبکہ ہے دونوں ایک جیسے. اچھا جی احادیث کا کھولیں، وہ اس دن آواز نہیں آ رہی تھی تو میں نے مکمل لکھی بھی نہیں ہے، تو اگر کسی کو ہے پتا تو بتا دیں کیونکہ ٹائم تو ہو گیا، اب 9 ہو گئے. اچھا ویسے آپ کی یہ عادت بڑی اچھی کہ آپ ہر چیز لکھتے ہو نا. جی بغیر لکھنے کے تو نہیں ہوتا کام میرے خیال میں، بغیر لکھنے کے تو آپ نہیں کر سکتے. تو نہیں یار میری تو یہ عادت بھی نہیں ہے یار. ایسا بلکہ میں آپ کو تقدیری کا یہ بھی ہے نا، تقدیری کا یہ ہے کہ جو عربوں نے کہا ہے بس وہ تقدیری ہے نا، ہوں جو
अरबों ने जो लिखा होगा ना वो तब्दीली होता है, अरबों ने वो जो लिखा मानना है। पड़ेगा। हाँ, जो अरबों ने कहा बस वही होगा, वो अच्छा, तब्दीली है। हाँ। तो ये बस फिर वही बात होगी ना कि ये याद रखने वाली बातें हैं। हाँ, फिर याद भाई वही उसके लिए मैं हम्म, करूँ। ये तो फिर वही वो रटाई लगाने वाली बात है। हाँ। असल में हुक्म गनी भाई ये चीज समझना, ये थोड़ा थोड़ा जो है ना मुश्किल मुझे काफी लग रहा है कि हालत रफ़ में जमा, अब ये हालत को मुश्किल यार, पहचानना, मुश्किल मुश्किल ये नहीं है, लेकिन ये है कि हमें नहीं। जितना टाइम देना चाहिए ना वो हम हाँ, मुश्किल ये 20 मिनट हम टाइम लेते हैं, उसके बाद ये तो जो फिर चीज तरीके से बस। ये जो चीज है ना, एराब वाला, ये इसमें पीछे जितना भी हमने पढ़ा है ना, वो सारों का निचोड़ है, क्योंकि ये जो हालत को पहचानना जो है ना, ये मुश्किल है। ये तो हम याद कर लेंगे कि हालत रफ़ा में जमा, अब रफ़ा की हालत कैसे हम पहचानेंगे, ये भी तो मसला है ना। यार असल में रफा की जो है वो होता है ना कि जो रफी हालत है ना, जो 12 किस्में हैं, एक मनसूब की जो हाँ, यही मनसूब चीज की ना, है अब 12 मंसूबात है, किस्में ये मंसूबात किसने याद की। मंसूबात है ना, मंसूबात है ना वो 16 है और ये 12 है ना, तो उसके बाद है ना उसको याद करेंगे तो फिर आसानी होगी, वरना इस तरह नहीं हाँ, होगी। जब सारा हमें ये मसला पता तो यही ना है ना कि जो कि अब कौन याद करे इसको। नहीं, एक और बात बताऊं, हम्म, अगर वो याद भी हो जाए ना तो उसके बाद उनको फिट करना भी बड़ा मसला है ना, हम क्योंकि अरबी फिट तो है नहीं करना उनको। मसला है ना, ये चीज है। असल में मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि उसको हम याद करेंगे, लेकिन उसमें जो हालत को पहचानना, ये जो है ना काफी प्रैक्टिस से ही होगा। क्योंकि हमें तो कुरान पाक खोल के पता चल जाना कि चाहिए कि ये कौन सी हालत में किस तरह बात हो रही है। जी जी बिल्कुल, यही चीज है ना, तब जाके पता भी चलता है ना कि राय तो जैदन, ये क्यों जैदन आ गया, फिर मरर तो बी जैदिन। ये तो हमें इतना तो पता है कि जो हालत जर होना, इसमें ये जो वाओ ताओ माओ ये जो है, उसमें जो बे भी इसमें शामिल है ना, तो जिसमें से जो भी हर्फ आ जाए वो नीचे जो है ना वो डबल जेर या सिंगल इस तरह जेर आती है ना, यानी हालत जर में उसी को कहते हैं कि ये चीजें पहले ये जो कितनी है वो हालत जर जो है, जो अल्फाज ये है, पता नहीं 8 है इतनी है। 17 है, रूह हैं? चारा बाव ताओ काफो लमो मुंजो 17 मुर्ज है, फला। कितने, 15? 17 पता नहीं बहुत। 17? 17 हाँ, तो ये 17 अल्फाज हैं। इसमें ये जिस लफ्ज के पहले लग जाए ना, तो वो लफ्ज को यानी कि फतह भी नहीं देता है, जमा भी कसरा देता है वो। अब वो 17 हमें याद हो तो तब। छुट्टी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम रहमतुल्लाहि।
कहाँ से पढ़ना भी हजरत? ये उसका भी आखिरी हमने पढ़ा था, मन मन अता आर्रफन फसा, ये हमने पढ़ लिया था। अच्छा जी। मन अता आर्रफन फसा। उस दिन आवाज नहीं आई नहमदुहु व थी तो नुसल्ली नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वो जो हदीस आवाज कट गई थी उसका, मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन युक़बल लहू सलातु अर्बईन। کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم يقبل له صلاة 40 لیلۃ، کہ جو آدمی آیا نجومی کے پاس، فسألہ کوئی چیز آ کر اس سے پوچھ لی کسی چیز کے بارے میں، تو لم يقبل له صلاة 40، نہیں قبول ہوگی اس کی 40 لیلہ 40 راتوں کی نماز، 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اس کی تشریح یہ رہتی تھی، عراف، اس حدیث پاک میں ایک لفظ ذکر کیا گیا، عراف۔ عراف کاہن کو کہتے ہیں، جو آنے والے واقعات بتائے، ان کی خبر دے، اور علم غیب کے ہونے کا دعویٰ کرے کہ میرے پاس علم غیب ہے، یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس علم۔ ہاں جی، یہ جو جادو کرتے ہیں یا یہ تعویذ وغیرہ دیتے ہیں، یہ اس میں شامل ہیں اس نجومی کہانوں میں؟ تعویذ ایک جائز کام کے لیے ہوتا ہے، ایک ناجائز کے لیے ہوتا ہے۔ جی جائز کام یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں محبت ہو، لڑائیاں ہوتی ہیں، میاں بیوی کی محبت ہو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، رشتہ داروں کی محبت ہو، بھائی بھائی کی محبت ہو آپس میں، یہ جائز کام ہے۔ ناجائز کام یہ ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے، طلاق ہو جائے، بھائی بھائی کی لڑائی ہو جائے، قطع تعلقی ہو جائے، یا دو آدمی ایک دوسرے کے دشمن ہیں تو ایک آدمی چلا گیا تعویذ لینے کے لیے، پھر وہ آدمی اس کا ایکسیڈنٹ اور مر جائے۔ ناجائز جو تعویذات ہیں یہ تو حرام ہے۔ دوسرے تعویذات ہوتے ہیں جائز،
आपस में मोहब्बत हो जाए, उल्फत पैदा हो जाए, लड़ाइयाँ झगड़े ना हो, सिला रहमी हो। इन तावीज़ात के लिए भी ये शर्त है कि उस तावीज़ के अंदर, कागज के अंदर ऐसी चीज लिखी हुई हो जिसमें शिरक ना हो, शिरक की आमेजिश ना हो। जैसे कुरान की आयत वगैरह लिख दी, हदीस के अंदर कोई दुआ थी तो वो लिख दी। तो कुरान और अहादीस की रोशनी में अगर कोई दुआ वगैरह है तो वो अगर लिख कर दे दी जायज है। और बाद तावीज़ात ऐसे होते हैं जिसमें अल्फाज शिरकिया लिखे होते हैं, और बाज़ दफ़ा तो ऐसे होते हैं कि लोग हालत जनाबत में तावीज़ लिखते हैं और कुरान की आयत को उल्ट लिखते हैं, गलत पढ़ के, गलत। इसको कहते हैं काला जादू, समझ लें इसको। कत्ल करने, किसी को कत्ल करना है, किसी को मारना है ताकि इसको भी मर जाए, गला घोंट जाए। जो शैतानी होते हैं, जिन्नात वाले, कुरान की आयतों गला पढ़ना और फिर उल्ट पढ़ना और फिर हालत जनाबत में पढ़ना, इससे शैतान खुश होता है। जब कुरान ऐसा पढ़ा जाए, हालत जनाबत में पढ़ा जाए और उल्ट पढ़ा जाए, गलत पढ़ा जाए, शयातीन जब खुश होते हैं तो काम भी जल्दी कर देते हैं। इस किस्म के तावीज़ात हराम हैं, नाजायज हैं। तो इस हदीस पाक के अंदर उनका भी जिक्र है। जो भी चीज हो, इन सब चीजों पर अमल, ये सारे चीजें हराम हैं। और इन कामों से जो माल कमाया जाए वो माल भी हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी काहिन के पास आया, नजूमी के पास आया, किस चीज के बारे में आकर पूछ लिया, जैसे हाथ वगैरह दिखाते हैं, लकीरें, हुजूर ने फरमाया कि उसकी 40 रातों की नमाज कबूल नहीं होगी। तो रात बोलकर दिन भी मुराद। खड़ो खड़ो, इधर आओ ना, इधर आओ। इधर इधर मेरे को आ जा। यहाँ रात बोलकर दिन भी मुराद है। 40 रातों की नमाज कबूल नहीं हो। तो यहाँ पर आप हजरात देख रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का जिक्र फरमाया है। और आप हजरात के इल्म में है कि नमाज, जितनी भी इबादत हैं, सब इबादत से अहम इबादत वो नमाज की है। तो इसमें अहम इबादत को जिक्र किया गया है कि अहम तरीन इबादत भी कबूल नहीं है, तो बाकी इबादतें भी इसी के अंदर आ जाती हैं। तो इसलिए इन ऐसे लोगों से परहेज किया जाए, दूर रहा जाए तो बेहतर है, ताकि इंसान के अपनी आखिरत खराब ना हो, ईमान खराब ना हो। अगले हदीस देखिए, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना ऊपर ना, मन इस्तआज़ मिनकुम बिल्लाहि फअईज़ुहु, सअल बिल्लाहि
ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه إن لم تجدوا متكافئوه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیے، من استعاذ منکم، جو آدمی پناہ مانگے تم سے، باللہ اللہ کی، من استعاذ منکم، جو آدمی پناہ مانگے تم سے اللہ کی، فَأُعِيذُوهُ، تو اس کو پناہ دے دو، ومن سأل باللہ، اور جو آدمی کچھ مانگے اللہ کا نام لے کر، کہ اللہ کے لیے مجھے کوئی چیز دے دو، اللہ کا نام لے کر کوئی چیز مانگی، تو فَأَعْطُوهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دے دو، وَمَن دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، اور جو آدمی تم کو تو آواز کٹ گئی ہے جی ابھی. الیک معروفاً، اور جو آدمی کرے تمہاری طرف حضرت آواز کٹ گئی.
جی بھی آواز آ رہی بھی حضرات؟ جی ابھی آئی ہے. پتہ نہیں نیٹ ورک ہے یا کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی. بات یہ کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعاکم، جو بلائے تم کو، فَأَجِیبُوهُ، دو. ومن صنع الیکم معروفا، اور جو کرے تو احسان، معروف کا معنی احسان. جی. جو کرے تو طرف احسان، تو اس چیز کو کہ جو تم اس کا بدلہ دو، یعنی تم پر احسان کرو، ایسی چیز نہ ملے تمہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نہ پاؤ اس چیز کو تو کافی او ہو کہ جس کا تم بدلہ دو، اس کے لیے دعا کر دو. حتی ترو، یہاں تک کہ تم دیکھ لو، یعنی مطلب یہ کہ عالموں کے معنی میں ہے، یہاں تک کہ تم جان لو ان قد تموہ، کہ تاکہ تم اس کا بدلہ دے چکے ہو. یعنی اتنی دعا کرو اس کے
بھی حضرات جی آواز نہیں آ رہی. آواز آ رہی بھائی؟ نہیں آواز کٹ کے آ رہی ہے. ذوالکنان بھائی آواز آ رہی ہے؟ ہمیں آواز آ رہی ہے میری؟ جی استاد جی آپ جی استاد جی آ رہی ہے آواز ابھی. ایک آدمی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، آدمی پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے. اگر وہ تم سے کہے کہ خدا کے لیے مجھ کو اس مصیبت سے نکال دو، خدا کے لیے مجھ کو اس پریشانی سے نکال دو، تو اس کا ساتھ دو، اس کو پریشانی سے. اور اگر ایک آدمی تم کو بلا رہا ہے کسی پریشانی کی طرف، تو اس کی طرف چلے جاؤ. تمہارے اوپر ایسا اب جو احسان کر رہا ہے جس کے اوپر، اگر وہ مالدار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ احسان کر دے. اگر مالدار نہیں ہے پھر اس کو دعا دے دے، اور اتنی اس کے لیے کرے کہ اس کو ایسے لگنے لگے کہ میں نے کے لیے کرے. اس حدیث پاک دیا کہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو دشمن نہ بنے. اگر کوئی تلخ کلامی ہو گئی تو آپس میں صلح کر کے بھائی چارگی اختیار کو. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں جی آپ حضرات کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ السلام استاد جی طبیعت کیسے ہے آپ جی کی؟ استاد جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا جی، ہماری گردانیں کہاں تک پہنچ گئی تھی؟ استاد جی
نہیں کی گردان نہیں تھی، نہیں معروف نہیں مجہول اور نہیں معروف، وہ ہے بنون ثقیلہ بنون ثقیفہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی حکم غنی صاحب آپ سنا دیں، نہیں معروف کی سنا دیں۔ نہیں معروف کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يسمع لا يسمع لا يسمع لا تسمع لا تسمع لا يسمعنا لا تسمع لا تسمع لا تسمع لا تسمعي لا تسمع لا تسمعنا لا اسمع لا نسمع۔ جی آپ سنا دیں، نہیں مجہول کی سنا دیں، بانون ثقیلہ۔ بنون ثقیلہ لا جی يسمعن لا يسمعن لا يسمعان لا يسمعن لا تسمعن لا تسمعان لا يسمعنان لا تسمعن لا تسمعان لا تسمعن لا تسمعن لا تسمعان لا تسمعنان لا اسمعن لا نسمعن۔ جی ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ۔ صرف انور بھائی آپ سنا دیں، نہیں مجہول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يسمع لا يسمع لا يسمع لا تسمع لا تسمع لا يسمعنا لا تسمع لا تسمع لا تسمع لا تسمعي لا تسمع لا تسمعنا لا اسمع لا نسمع۔ نہیں معروف بانون ثقیلہ۔ نہیں معروف بانون ثقیلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يسمعن لا يسمعان لا يسمعن لا تسمعن لا تسمعان لا يسمعنان لا تسمعن لا تسمعان لا تسمعن لا تسمعن لا تسمعان لا تسمعنان لا اسمعن لا نسمعن۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ حافظ عمران صاحب آپ سنا دیں، نہیں معروف بانون خفیفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی استاد جی، میں غیر حاضر تک کوشش کرتا ہوں، کون سی سنانی ہے؟ نہیں معروف بانون خفیفہ۔ نہیں معروف بانون خفیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يسمعن لا يسمعن لا تسمعن لا تسمعن لا تسمعن لا تسمعن لا لا اسمع لا لا تسمعن لا اسمع لا اسمعن لا نسمعن۔ عین پر زبر آئے گا، لا اسمعن لا نسمعن۔ لا اسمعن لا نسمعن۔ ٹھیک ہو گیا۔ نہیں معروف سنا دیں۔ نہیں معروف۔ لا يسمع لا يسمع لا يسمع لا تسمع لا تسمع لا تسمع لا يسمعنا۔ سکون ہے، لا يسمع، عین پر زبر نہیں ہے، سکون۔ ساکن ہے۔ جی لا يسمع لا يسمع لا يسمع لا يسمع لا يسمع لا تسمع لا تسمع لا يسمعنا لا تسمع لا تسمع لا تسمع لا تسمعي لا تسمع لا تسمع لا تسمعنا لا اسمع لا اسمع لا نسمع۔ ٹھیک ہو گیا۔ ذوالقرنین بھائی آپ سنا دیں، نہیں مجہول۔ ذوالقرنین بھائی موجود ہیں؟ اچھا جی، حافظ عمران صاحب آپ ہو جائیں اور صفت انور بھائی آپ ہو جائیں، 6 سیگے پوچھ لیں۔ جی صفت احمد بھائی، جی حافظ عمران صاحب۔ پہلے میں پوچھتا ہوں پھر آپ بتائیں۔ اچھا اچھا جی، لا يسمعنا۔ لا يسمعنا۔ یس یا لا يسمعنا ہے نا؟
यस यस, यहाँ पर ला, जबर अच्छा, मारूफ। ला यस्माना, जी ला यस्माना, ना सुने वो सारी औरतें, जमा मुअन्नस गायब, नहीं मारूफ, बाब है समिया यस्मा। ठीक हो गया जी। ला अस्माअन्ना, 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 ये हरगिज ना सुनूं मैं एक मर्द या एक औरत, वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम, नहीं मारूफ बानूनी सकीला, असबाब है समिया यस्मा। माशाल्लाह जी। अच्छा जी। ला तस्माअन, ला तस्माअन, ला तस्माअन, ला तस्मान, ये दो सीगे हैं, एक वाहिद मुअन्नस गायब के लिए भी है और वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए भी है। ला तस्मान, हरगिज ना सुने वो एक औरत, वाहिद मुअन्नस गायब, नहीं मारूफ बानूनी अ, शकीला, ना सॉरी बानूनी खफीफा, ला, बाब है ना। जी, ठीक हो गया। ठीक है जी, पढ़े आप। ठीक हो गया सही, बाब है ला, समिया यस्मा। ला युस्मा, ला युस्मा, ना सुना जाए वो एक मर्द, वाहिद मुज़क्कर गायब, नहीं मजहूल, बाब है समिया यस्मा। ठीक हो गया। कितने, पांच हो गए। अच्छा जी, आप बता दें। ला तस्माउन, ला तस्माउन, जी ला तस्माउन, ये है उसका सीगा है, जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। ये हरगिज ना हरगिज ना सुना जाए तुम सब मर्दों को, जमा मुज़क्कर हाजिर, नहीं मारूफ बानूनी सकीला, बाब है समिया यस्मा। ठीक हो गया। छः हो गए आपके पास। ठीक है, होंगे होंगे। अब मैं पूछ लूँ अभी। जी पूछा, कोशिश ठीक, करता हूँ मैं। आप बता दीजिए। ला यस्माऊ, ला यस्माऊ, सीगा है जी तस्निया मुजक्कर गायब का। ला तस्माऊ, ना सुन, नहीं नहीं हाफिज साहब, ये तस्निया नहीं है। ला तस्माऊ, ला अच्छा। यस्माऊ, माऊ, ठीक है, जमा, सॉरी, ये सीगा है जमा का। ला यस्माऊ, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। और जो है ना सुने वो सब मर्द। और जो है क्या कहते हैं, मारूफ का सीगा है। और असबाब जो है समिया यस्मा हुआ। सही। अच्छा जी। ला तुस्माई, ला तुस्माई, ये सीगा है, अल्लाह आपको भला करे, जब वाहिद मुअन्नस हाजिर का। ला सही। तुस्माई का है ना आपने। जी, ला तुस्माई सीगा हो गया वाहिद मुअन्नस हाजिर का। और जो है कि ना सुने, ना सुनी गई, ना सुनी गई वो एक औरत, तू एक औरत। ला, तर्जुमा मजहूल का कर लें। अच्छा जी, तर्जुमा, नहीं सुनी गई तू एक औरत। और जो है बहस जो है नफी मजहूल। ये और इस तरह नहीं आएगा, ना सुनी जाए,
سنی گئی، یہ بھی ٹھیک ہے، چلو صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور کیونکہ یہ وہ دے رہا ہے نا نا کی ہے، ٹھیک ہے استاد جی، تو پوچھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، اس طرح نہ مطلب نہ سنی گئی تو ایک عورت، تو بحث ایک اور تو ایک عورت، بحث نفی مجہول، اور جو ہے باب سمع اسمعو۔ ٹھیک ہو آگے بتا دیں، لا نسمعن، لا نسمعن، اچھا جی، لا نسمعن صیغہ ہے جمع متکلم مذکر اور مؤنث، لا نسمعن، اور جو ہے سنیں گے ہم سب مرد یا سب عورتیں، اور بحث ہے جی یہ ترجمہ کیسے کیا؟ لا نسمعن، ترجمہ اس کا جو ہے جمع مؤنث متکلم اور جمع مؤنث مذکر، نہ سنیں گے ہم سب مرد یا سب عورتیں، ٹھیک ہو گیا؟ اس میں ہرگز آئے گا نا؟ ہاں، ہرگز نہ سنیں گے ہم سب مرد یا سب عورتیں، تاکید کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہرگز نہ سنے، نہ سنے ہم، ہرگز نہ سنا ہم سب، ہرگز نہ سنے ہم سب مرد یا سب عورت، ہرگز نہیں جمع ہے، سنا، ہرگز نہ سنے یعنی کہ جمع ہے نا؟ جب ہرگز نہ سنا ہم سب مرد یا سب عورتوں نے، بحث جو ٹھیک ہے، ہے، بحث جو ہے نفی بحث جو ہے نفی بانون خفیفہ، اور باب جو ہے صحیح، سمع اسمعو، آپ بتا دیں، لا یسمعن، لا یسمعن، اچھا جی، یسمعن کا صیغہ ہے آپ کا جو ہے واحد مذکر، لا یسمعن واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لا یسمعن ہرگز نہ سنے تو وہ ایک مرد، ہرگز نہ سنے وہ ایک مرد، اور جو ہے بحث جو ہے نفی، ہرگز نہ سنا جائے یا ہرگز اچھا نہ میں سنا بھی آ جائے۔ چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے مجھے معروف ہی پوچھا آپ نے؟ نہیں، میں نے مجہول پوچھا ہے نا، لا یسمعن، اچھا، لا یسمعن نہ سنا جائے وہ ایک مرد، ہرگز نہ سنا جائے یا سنا جائے وہ ایک ہرگز مرد، ہرگز نہ سنا جائے وہ ایک مرد، بحث جو ہے بانون خفیفہ ہے، بانون خفیفہ، باب جو ہے سمع یسمعو، جی، ٹھیک ہو گیا، اب آپ کی پوری ہو گئی، پورے ہو گئے، ایک رہتا نہیں ہے؟ ایک رہتا ہے؟ اچھا بتا دیں پھر، لا تسمعن، لا تسمعن، یہ جو ہے اللہ آپ کو بھلا کرے، صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا، لا تسمعن، اور جو ہے ہرگز نہ سنے جائیں، ہرگز نہ سنے تم سب مرد، اور بحث جو ہے نفی تاکید معروف بانون ثقیلہ، باب سمع یسمعو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ، پوری ہو گئی۔ جی، جزاک اللہ۔ غنی صاحب آپ ہو جائیں، ذوالقرنین بھائی آپ ہو جائیں۔ جی حضرت، اصل میں مجھے تھوڑا سا کام پڑ گیا تھا، بیٹھ گیا تھا، اس کے لیے معذرت۔ جی کوئی مسئلہ نہیں۔ جی کس سے سنوں میں؟ حکم غنی اچھا، صاحب۔ حکم بھائی آپ مجھے سنا دیں، لی تسمعن۔ صحیح نہیں ہوگا، لا تسمان ہوگا، اچھا اچھا، وہ سوری میں پیچھے چلا گیا، اچھا ٹھیک ہے، لا تسمعو، لا تسمعو، ہاں جی، لا تسمعو، نہ سنے تم سب مرد،
جمع مذکر حاضر، اور وہ ہے نفی نہیں معروف، اسباب سمع یسمع. اچھا آپ بتائیں مجھے لا تسمعنا، لا تسمعنا. لا تسمعنا، نہ سنیں جی تم سب عورتیں. لا تسمعنا، نہ سنیں تم لا سب عورتیں. تسمعنا مجہول کا ہے. لا لا تسمعنا، اچھا ہرگز نہ سنے جائے تم سب عورتیں. نہیں مجہول، اور عذاب سمع یسمع. اچھا ہرگز نہیں آئے گا نا، نہ سنی جائیں تم سب عورتیں. نہیں جب اس میں ہوگا نا، جب وہ دوسرا والا ہوگا بنون خفیفہ ثقیل آئے گا تو اس میں ہرگز آئے گا. ہاں نا ہرگز اس میں نہیں آئے گا نا. اچھا اس کے بعد آپ بتا دیں جی لا یسمعانی. لا یسمعان، جی لا یسمعان، نہیں نہیں ہاں لا یسمعان ہرگز نہ سنے، ہرگز نہ سنے وہ دو مرد. وہ ہے تسنیہ مذکر غائب، اور نہیں معروف بنون ثقیلہ. اسباب سمع یسمع. ٹھیک ہے. اب سنا دیں لا تسمعنا. لا تسمعن، لا تسمعن، یہ تو دو ہے نا، ایک تو اس کے لیے واحد مؤنث غائب کے لیے، واحد مؤنث غائب کے لیے بھی ہے، اور ایک وہ ہے واحد مذکر حاضر کے لیے. لا تسمعن ہرگز نہ سنے وہ ایک عورت یا تو ایک مرد، یہ دونوں ہے اس کے لیے، اور نہیں معروف بنو ثقیلہ. اسباب سمع یسمع. آپ نے معروف پوچھا تھا مجہول؟ مجہول پوچھا تھا. جی انہوں پھر نے معروف ہرگز نہ کو سنا جائے. لا تسمع، لا تسمعن تو پھر تو وہ نہ سنے جائے تم سب، نہ سنے جائے وہ ایک عورت یا تم ایک مرد، ہرگز نہ سنا جائے. نہیں وہ ہے نہیں مجہول بنون ثقیلہ. اچھا لا یسمعین. لا یسمعین، جی تسمع. لا تس لا لا تسمعین. تا لا تسمعین. اچھا لا تسمعین ہرگز نہ سنے. لا تسمعین ہرگز نہ سنے تو ایک عورت، جی جی واحد بالکل. واحد مؤنث حاضر، اور وہ ہے نہیں معروف بنون خفیفہ. اسباب سمع یسمع. اچھا لا عثمان. لا عثمان ہرگز نہ سنے. لا عثمان ہرگز نہ سنا جائے میں ایک مرد یا عورت، واحد مذکر واحد یا مؤنث متکلم، جی وہ ہے مجہول بنون نہیں خفیفہ. مجہول. نہیں ہاں جی مجہول آپ کو بنون. پورے ہو گئے. جی آپ پوچھ لیں. لا لا یسمعن، لا یسمان. لا یسمان تو بنتا ہی نہیں ہے. پہلا صیغہ ہے. لا یسمعن، یہ لا یسمعن، لا لا یسمعن، یسمعن بھی ہے. لا لا یسمعن بھی یسمعن، ہے. لا یسمعن بھی ہے، لا یسمعن جی دونوں ہے. پہلا تو لا یسما ہے نا، تو آپ نے ہاں لا لا یسمان پوچھا یا دونوں لا ہے. یسمان. لا لا یسمعنا. ہاں تو لا یسمعن. ہاں جی لا یسمعنا. ہاں لا لا یسمعنا نہ سنے وہ. ہاں جی نہ ہاں سنے وہ سب عورتیں. جمع مذکر جمع مؤنث غائب نہیں معروف. اسباب سامع یسمعو. لا یسمع، لا یسمع، لا یسمع تثنیہ مذکر
جی تسنیہ مذکر غائب ہرگز نہیں نہ سنے جائیں وہ دو مرد اور امر مجہول نہیں مجہول سامیہ یسمعو اسباب سامیہ یسمعو لا نسمع لا نسمع لا نسمع ہاں لا نسمع نسمع ہے جو ہے یہ تسنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، اور لا نسمع کا آئے گا لا نسمع نہ کریں میں ایک نہیں تم ہم دو مرد دو عورتیں یا سب مرد سب عورتیں، اور نہیں ہاں نسمع پوچھا ہے نا، ہاں لا نسمع تو یہ بنے گا واحد تسنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم جی ہرگز نہ سنی جائیں، ہرگز نہ جی ہاں جی ہرگز نہ سنی جائیں ہم دو مرد دو عورتیں یا سب مرد سب عورتیں، اور نہیں مجہول سامیہ یسمعو لا تسمعن لا تسمان لا تسمان جو ہے یہ ہے نہیں معروف بنون سکیلا والا ہے، نہیں تسمان پوچھا ہے نا، جی جی لا تسمعن نئی معروف بنون خفیفہ ہو گیا تسمان، اور لا تسمان لا تسمان ہاں جی نہیں نہیں سنی گئی وہ نہیں سنی گئی تم دو عورتیں لا تسمعن جمع دوبارہ بتائیں. دوبارہ لا تسمعن لا تسمان لا تسمان لا تسمان جی لا تسمان کا بنے گا نہیں سنی گئی تم نہیں تو ایک عورت سنی گئی یہ تو ماضی کا نہیں ترجمہ ماضی کا ترجمہ ہے، یہ تو سنی گئی. لا تسمعن نہ سنی جائے تو ایک عورت ہرگز نہ سنی اچھا سوری ٹھیک ہے ہرگز نہ سنی جائے تو ایک عورت یا تو ایک مرد وہ ایک وہ ہے نا ایک لا تسمعن وہ ایک عورت یا تو ایک مرد ہرگز وہ نہ وہ سننے ایک وہ ہرگز نہ سنے وہ ایک عورت یا تو ایک مرد نہیں مرو بنون خفیفہ ہاں لا تسمعن لا تسمعن ہرگز نہ سنا جائے نہیں ہرگز نہ سنا جائے ہاں جی ہرگز نہ سنا جائے تو ایک مرد یا دوسرا اس میں ہوگا ہرگز نہ سنی جائے تسمعن تو ایک عورت اور تسمعن وہ ایک مرد یا تو ایک عورت نہیں وہ معروف ایک بنون مرد سکیلا وہ ایک مرد نہیں آئے گا، بس عورت ہے، ہرگز نہ سنی جائے تو ایک عورت. لا تسمعن ہاں جی نہیں تسمعن جی لام کا ٹھیک ہے مینا تو ایک عورت جی بالکل جی ہو گئے ہیں پورے. ایک لا يسمعن لا یسمان لا يسمعن لا یسمان ہاں جی لا یسمان ہرگز نہ سنے تو ایک مرد نہیں ہرگز نہ سنے وہ ایک مرد واحد مذکر غائب اور نہیں مجہول بنون خفیفہ لا يسمعن کیا معنی کیا ہے
لا یسمان ہرگز نہ سنا جائے تو ایک مرد، وہ ایک مرد ہے، وہ ایک مرد، وہ ایک مرد، واحد مذکر غائب، پہلا صیغہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک یہ ہو پورے گیا ہو گئے استاد جی۔ جی۔ یہ جو اس کا وہ ہے نا، میں کوشش تو کر رہا تھا لیکن پھر روک ہی گیا۔ یہ اس کا جو فائل ہے، اس میں فائل کیا جو ہے، اس میں سامع، سامعان، سامعون، سامعۃ، سامعتان، سامعات، یہ تو اس کا وہ ہو گیا نا۔ لیکن اس کے مفعول کے لیے پھر کیا بنے گا؟ مسمع، مسموع، 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 یہ پیش پہ ہوگا یا وہ ساتھ ہوگا؟ مفعول کے وزن پر آئے گا نا، مفعول، مسموع، مسموع، اچھا، مسموع، 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 مسموعان، جی اور مسموع، مسموعان، مسموعون، اور مسموع، مسموعۃ، جی مسموعتان، مسموعات، مسموعات، یہی ہوگا نا؟ جی بالکل بالکل۔ آگے اس میں ظرف ہے۔ میں سوچا تھا میں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، لیکن وہ پھر رہ گیا، وہ یاد ہی نہیں رہا، بلکہ میں کام کے لیے نکل گیا تو رہ گیا۔ کوئی مسئلہ نہیں، تو کل پھر یہ آخر تک آپ حضرات مکمل کر لیں۔ اس میں فاعل بنے گی سامع، سامعان، سامعون، سامعۃ، سامعتان، سامعات۔ مفعول ہے مسموع، مسموعان، مسموعون، مسموعۃ، مسموعتان، مسموعات۔ اس میں ظرف بن جائے گا مسمع، مسمعان، مسامع۔ اس میں آلہ بن جائے گا مسمع، مسمعان، مسامع، مسمعۃ، مسمعتان، مسامع، مسماع، مسمعان، مسامع۔ آگے اسم تفضیل مذکر، اسمع، اسمعان، اسمعون، اسامع، اور مؤنث کا بن جائے گا سمعا، سمعیان، سمعیات، سمع۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے سر۔ چلیں جی ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔